کتاب خدا کافی نہیں ہے. کتاب خدا کو پڑھنے سے ایمان قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن نے آواز دی ہے کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کو پوچھو. اگر قرآن سمجھنا ہے، قرآن خالی رکھنے سے ایمان نہیں ہوتا. اگر ایمان میں آنا ہے تو کل ایمان سے ایمان لو، ان سے ان کو طلب کرو جو کل ایمان ہے. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. خالی ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ اور عطرت رسول، عطرت اہل بیت، دونوں کو ہمیں ساتھ رکھنا ہوگا. اگر جب ہم پلے صراط پر جو پل ہے جس جو بات سے بھی باریک راستہ ہے اور اس پر چل کر جب ہم حضور تک پہنچیں گے تو 500 برس لگیں گے. 500 برس لگیں گے. بات سے بھی باریک راستہ ہے پلے صراط مستقیم. تو اگر کوئی مومن، کوئی بھی صاحبان ایمان اگر اس پل پر سے گزرے گا، اور وہ پل کہاں سے گزر رہا؟ جہنم کے اوپر سے، جہنم کے اوپر سے، ہے نا. تو اگر اس پل سے گزرے گا تو اگر اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، کتاب خدا ہوگی، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہوگا تو بیلنس برابر ہوگا. یہ بیلنس ہے صاحبان ایمان کے لیے، حق کی پیروی کرنے والوں کے لیے. تو بیلنس برابر ہوگا، کبھی آپ اس پل کو پار کر سکیں گے. اگر صرف قرآن کو رکھو گے تو گرا دیے جاؤ گے، بیلنس نہیں ملے گا. اگر اہل بیت کو رکھو گے تو گرا دیے جاؤ گے، بیلنس برابر نہیں ہوگا. میرے آقا کے موت ہوئی ہے، میرے آقا کے موت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے، بڑی چاہتوں سے، بڑی حسرتوں سے، بڑی چاہتوں سے. بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کے موت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا فرد کر کے، وہ پل سے گزر جائے گا فرد کر کے. نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کی موت ہوئی ہے. تو علی حق ہے، حق علی ہے. جہاں جہاں علی وہاں حق ہے. تو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے کفر. دونوں مقابلے، ایمان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کفر. حق کے مقابلے میں آئے گا باطل. حق کے مقابلے میں آئے گا باطل. تو خندق میں پتا چلا کہ خندق میں کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر آتا. رسول نے بتا دیا کہ ایمان کے مقابلے میں آئے گا کفر، اور حق کے مقابلے میں آئے گا باطل، اور دین کے مقابلے میں بے دین. دین کے مقابلے میں بے دین آئے گا. فیصلہ رسول نے کر دیا، تمام باتیں رسول نے بتا دی. تو اب بتاؤ کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ تمہیں ہمارا رسول سمجھ میں نہیں آ؟ جب واضح بتا دیا، فیصلہ کر دیا، تو اب کون سی مجبوری ہے کہ تمہیں ہمارا رسول جو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو حق کی پیروی کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد بھی تمہیں ہمارا رسول سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. علی کے مقابلے میں جو آئے تو سمجھنا کہ باطل بھی ہے
ایمان کی، جو علی کے مقابلے پر آ جائے، علی کے مقابلے پر صاحب علی ایمان نہیں آتا۔ حق کی پیروی کرنے والے علی کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، علی کے مقابلے میں باطل بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ جو علی کے مقابلے میں آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ باطل بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ تو قرآن میں صرف ایک آیت ہے، خدا نے رسول پر کہ قرآن کے علاوہ ایک چیز اور آیت نازل کی سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغام کیا حکم ہے؟ حکم ہے کہ میرے رسول پہنچا دو جو وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر نازل کی۔ ہمارے حبیب پہنچا دو جو تمہارے رب نے، ہمارے رب نے تم پر جو نازل کی ہے۔ تو غریب میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا۔ غریب کی اس واقعے پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اگر اس میں سے کچھ لوگ نہ مانیں تو اس کے نہ ماننے سے کیا غریب کا واقعہ ختم ہو جاتا؟ کیا تاریخ کے وقت سے غریب کا واقعہ ہٹ جائے گا، بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا۔ تو غریب میں رسول نے اعلان کیا اور فرمایا، قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر صرف زبان سے آپ فرما دیتے تو جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے اور اعتراض یہ کرتے بھائی ہم تو بہت دور تھے، ہمیں سنائی نہیں دیا، ہمیں کیا پتا کہ رسول کیا فرما رہے۔ تو اعلان صرف سنانے کا نہیں ہے، سنانے کا بھی اعلان ہے اور ہاتھوں سے عمل کرنے کا، دکھانے کا بھی اعلان ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فَإِن لَمْ تَبْلِغْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، آیت ہے اگر انجام نہیں دیا، عمل نہیں کیا، اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا، اللہ نے جو پیغام آپ پر پہنچا ہے، آیا ولایت، اب جو آخری آیت ولایت آ گئی تو علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ اگر یہ نہ ہوا، اللہ نے چیلنج کر دیا، اللہ نے تنبیہ کر دی، تاکید کر دی کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ پہنچایا تو سمجھ لو کہ آج تک تم نے کوئی ہمارا پیغام پہنچایا نہیں۔ یعنی علی کی ولایت پر اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو نہ ہونے کی صورت میں تمام رسالت محمد رسول اللہ کی ختم ہو جائے گا۔ صاف اعلان ہے کہ اگر تم نے پیغام نہ پہنچایا تو ہمارا کوئی بھی پیغام نہیں پہنچا۔ تو پیغام پہنچانا اور عمل کر کے بتانا ہے۔ آپ کے ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا تو میری رسالت کا، اپنی رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا۔ دکھانا، اگر رسول سے زبان سے بات کر دیتے تو آج کئی ابھی بن جاتے، صرف آپ سے اشارہ کرتے۔ میں آپ میں سے کسی بھی حضرات کی طرف اشارہ کر دیں کہ بھائی شبیر بھی تو بہت سے ہوں گے اس میں، تو علی سے اشارہ کر دیتے کہ یہ علی میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے۔ تو وہاں لوگ یہی کہتے بھائی ہم نے تو دیکھا نہیں، حضور نے اشارہ کر دیا تو کئی علی بن جاتے۔ تو پروردگار نے حکم دیا صرف اشارہ نہیں کرنا ہے، پیغام سنانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ تو غریب میں علی کو رسول نے ایسے ہی نہیں پکڑا، تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہے کہ رسول نے علی کو آگے کیا، حاجیوں کی طرف رخ کیا کہ دیکھو یہ کون ہے، بتایا، اور ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی، اتنا اونچا علی کو بلند کیا رسول نے غریب کے مقام پر۔ اور غریب میں جو لوگ